کرے تو بھی سمجھ نہیں آتی، ملک کے اندر میڈیا میں یہ باتیں آئیں تو سمجھ نہیں آتی۔ اگر مارشاء اللہ کا دور ہو، اور ماضی میں ہمارے ہر مارشاء اللہ کے دور میں سیاسی جماعتوں کو، سیاسی لیڈروں کو، جرنلسٹ کو ریاست دشمن کہا گیا ہے، یہ لقب دیا گیا ہے، لیکن ایک نام نہاد جمہوری حکومت جو بلا شبہ ایک چوری شدہ الیکشن کے نتیجے میں آئی ہے، اگر آج وہ یہ محسوس کرے اور حکومتی وسائل استعمال کر کر یہ الزام لگائے کہ اس ملک کے سیاستدان ریاست دشمن ہیں، اس ملک کے صحافی ریاست دشمن ہیں، اس ملک کے محب وطن لوگ ریاست دشمن ہیں، تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے؟ اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ کسی مارشاء اللہ حکومت میں بھی صحافت پر اتنی پابندیاں نہیں آئیں، اتنے صحافی نہیں اٹھائے گئے، اتنے لوگوں کو دھمکیاں نہیں ملیں جتنی اس حکومت کے دور میں ملی ہیں۔ کبھی بھی مارشاء اللہ کے زمانے میں بھی اس طرح عوام کی آواز کو دبانے کی کوشش نہیں کی گئی جو اس حکومت میں کی گئی ہے۔ اور اصل سوال تو یہ ہے کہ یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ معمولی رپورٹ نہیں، یہ 135 صفحے کی رپورٹ ہے، حکومت پاکستان کی رپورٹ ہے۔ اس میں اس رپورٹ کی حقیقت کیا ہے، اس کا اندازہ آپ کی دو باتوں سے پتہ چلے گا۔ اس رپورٹ میں 5-6 جگہ پر نقشہ دکھایا گیا ہے ایشیا کا اور مڈل ایسٹ کا، اور اس نقشے میں کشمیر کو ہندوستان کا حصہ دکھایا گیا ہے۔ تو کیا یہ وزراء یہ جواب دے سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ رپورٹ دیکھی تھی آنے سے پہلے؟ کیا اس رپورٹ کو انہوں نے پڑھا تھا؟ اگر انہوں نے پڑھا ہوتا تو پھر اس کی ذمہ داری یہ اٹھاتے ہیں۔ یہ تو بات وہیں پر آتی ہے کہ جو یہ حکومت ہندوستان کا آرٹیکل 370 کو قبول کرنے کو تیار تھی، آج اس کا عکس اس نے اس رپورٹ کے اندر پیش کر دیا ہے۔ یہ شاید اس زمانے کی رپورٹیں بنائی تھیں کہ عوام کو دکھائیں گے جی کوئی بات نہیں ہے، ہندوستان 370 کرے یا 35A کرے، ہم تو ہندوستان سے تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں، ہم تو اپنے موقف سے ہٹنا چاہتے ہیں، ہم تو 370 کی باتیں کریں گے، ہم 35A کی باتیں کریں گے، تو آج اس کا عکس اس رپورٹ میں نظر آتا ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ جہاں سے یہ ڈیٹا لیا گیا، یہ رپورٹ خود کہتی ہے کہ ٹویٹس میپ نامی ایک کمپنی سے یہ ڈیٹا حاصل کیا گیا جو انالیسز کرتی ہے دنیا میں ٹویٹس کا، کہ کس نے کتنے ٹویٹ کیے، کب کیے، کہاں سے کیے، کس بیانیے پر کیے۔ یہ ڈیٹا اکٹھا کر کے یہاں پر رپورٹ میں شامل کر دیا گیا کہ جناب یہ لوگ ذمہ وار ہیں۔ یہ صرف ایک بات بتانا بھول گئے کہ یہ صرف ٹویٹس کا ذکر ہے، یہ نہیں بتائے گا کہ ٹویٹس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے۔ معمولی سی بات رہ گئی پیچھے کہ جی ٹویٹس بڑے ہوئے ہیں، کوئی 30 لاکھ کے قریب ٹویٹس ہوئے، یہ نہیں بتایا کہ لکھا ہوا کیا تھا۔ کیا پاکستان کے حق میں بات ہو رہی تھی، پاکستان کے خلاف ہو رہی تھی، پاکستان کے آئین کی بات ہو رہی تھی، اس حکومت کی ناکامیوں کی بات ہو رہی تھی، اس حکومت کی کرپشن کی بات ہو رہی تھی، ان نااہل وزیروں کی بات ہو رہی تھی۔ اب نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر صاحب ہیں، وہ بھی وہاں بیٹھے تھے، ان کا مقصد کیا تھا یہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ ان کو تو ٹیلی فون نہیں آ رہا، وہ مہینے سے پریشان ہے، ٹیلی فون نہیں آ رہا امریکہ کے صدر کا۔ ان کی تو زندگی میں ایک ہی پریشانی ہے، ٹیلی فون آج تک نہیں آیا۔ امریکہ بھی گئے، وہاں سے بھی کوشش کی، شاید ٹیلی فون نہیں ملا، یا نمبر نہیں ملے، لیکن ٹیلی فون ہمیں نہیں آیا ابھی تک۔ تو وہ بھی اس رپورٹ کے اندر شامل ہو گئے کہ نیشنل سیکورٹی کا ایشو ہے۔ اب آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ
اگر آپ ملک میں بات کریں اس حکومت کی کرپشن کی تو وہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو بن جاتا ہے. اس حکومت کی نااہلی کی بات کریں تو نیشنل سیکیورٹی ایشو بن جاتا ہے. افغانستان میں جو آج ہماری حالت ہو رہی ہے کہ ہم ایک ٹیبل پر بیٹھے ہیں اس ریجن کی مختلف طاقتوں کے ساتھ جس میں ہندوستان بھی شامل ہے. یعنی آج دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ جو افغانستان کے معاملات ہیں اس میں ہندوستان بھی اتنا ہی حصہ رکھتا ہے جتنا پاکستان رکھتا ہے. یعنی وہ ملک جس نے اشروں تک کروڑوں افغانیوں کو پناہ دی، اپنے ملک کے حالات خراب ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں ہمارے فوج کے، پولیس کے، سول انتظامیہ کے، عام شہری شہید ہوئے. آج اس ملک کا درجہ اور ہندوستان کا درجہ جس کا ایک آدمی افغانستان میں نہیں مرا برابر ہے، جس کو ایک پیسے کا نقصان افغانستان سے نہیں ہوا، وہ آج پاکستان جس نے اپنی پوری معیشت دباؤ پر لگا دی. 40 سال سے افغانستان کی جنگ جو ہے اس کے اثرات ہم پر ہیں. یہ ناکامی چھپانے کے لیے آج یہ ایسی رپورٹیں، یہ رپورٹ ہے، یہ فخریہ طور پر اس حکومت کے وزیر اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بیان کر رہے ہیں. تو کل شاہ زیب خاندادہ صاحب نے پوچھا وزیر انفارمیشن سے کہ آپ نے یہ انالائز کیا ہے کہ کیا باتیں ہوئی ہیں، آپ نے کوئی شہادت ہے، آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ فلانے آدمی نے یہ بات کی ہے. کیونکہ اس رپورٹ کا بڑا حصہ تقریباً 100 سے زائد صفحات جو ہیں وہ ان لوگوں کے نام ہیں جنہوں نے یہ ٹویٹس کی ہیں. تو انہوں نے بڑے آسان جواب دے دیا. اس حکومت کا ایک خاصہ ہے کہ جھوٹ بولنے میں بے پناہ مہارت رکھتے ہیں. اس حکومت میں اگر کوئی مہارت ہے، کوئی کمپٹنس ہے، وہ جھوٹ بولنے میں ہے، وہ سفید جھوٹ بولنے میں ہے. ماشاءاللہ ایسا جھوٹ شاید ہی دنیا میں حکومت کبھی بولی ہو جو اس حکومت کا وزیر اعظم اور اس کے وزیر بولتے ہیں. تو جب یہ پوچھا گیا کہ بھئی کوئی ثبوت ہے، کوئی آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں، یہ تو ایزمپشنز ہیں، یعنی مفروضے ہیں. مفروضے کی بنیاد پر 135 صفحے کی رپورٹ جس میں آپ نے اس ملک کی سیاسی جماعتوں کو، سیاسی لیڈروں کو، صحافیوں کو اسرائیل اور ہندوستان کے برابر لا کھڑا کیا. یہ اس ملک کا وزیر اطلاعات اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، قومی سلامتی کے مشیر یہ فرما رہے ہیں. تو میں چند نام لے لیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ وطن دشمن عناصر ہیں. افرا صاحب خٹک صاحب پوری زندگی گزار دی ہے جمہوریت کی بات کرتے ہوئے. فرت اللہ بابر صاحب، ان کا قصور بھی جمہوریت کی بات کرنا ہے. بشرا گور صاحبہ ہیں. صحافیوں کی ایک بڑی تعداد ہے. رحمان ملک صاحب ہیں جو سابقہ منسٹر فار انٹیریئر رہے ہیں. بہت سے صحافیوں کی، عظمہ بخاری جو پاکستان مسلم لیگ نون کی پنجاب کی سیکرٹری اطلاعات ہیں. عمار مسعود صاحب ہیں، بین سلیم صاحبہ، اور بہت سے صحافیوں کے نام اس کے اندر آئے ہیں. اور ہمیں جس بات کا سب سے زیادہ دکھ ہے کہ کئی جگہ پر ہمارے وزیر اعظم کی سابقہ اہلیہ کا نام بھی لیا گیا ہے. یہ بات کم از کم ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ متعدد کاغذات پر جو ہم نے پڑھا ہے تو ریام خان صاحبہ کا نام بھی ان ریاست دشمن عناصر میں شامل ہے. یہ آج کیفیت ہے اس ملک میں کہ جو آپ کے بعد کوئی بات کر دے، آپ کی کرپشن کو ایکسپوز کرے، آپ کی معیشت کی تباہی کو ایکسپوز کرے، آپ کے سکینڈلز کو ایکسپوز کرے، آپ کی جو پالیسیز ہیں جس نے آج پاکستان کو تنہا کر دیا دنیا کے اندر، جس نے ہر دوست ملک سے ہمارے تعلقات کو کمزور کر دیا ہے، جس نے کشمیر کے مسئلے پر ابہام پیدا کر دیا ہے، جس نے
افغانستان جیسے مسئلے پر آج پاکستان گو مگو کی کیفیت میں ہے، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے آج یہ باتیں کی جا رہی ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی 8 گھنٹے کا بریفنگ ہوئی اعلیٰ ترین عسکری سطح پر پارلیمنٹ کی، جو 8 گھنٹے جاری رہی۔ اس میں پی ٹی ایم بھی موجود تھی، اس میں پاکستان مسلم لیگ نون بھی موجود تھی، اس میں جے یو آئی بھی موجود تھی، اس میں اے این پی بھی موجود تھی۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے عسکری ادارے کے سربراہ، ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے کے سربراہ ریاست دشمن عناصر کو افغانستان پر اور دیگر معاملات پر سیکیورٹی بریفنگ دیتے رہے ہیں۔ یہ ہمارے وزیر اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر دنیا کو بتانا چاہتے ہیں پریس کانفرنس کر کر۔ اگر یہ رپورٹ عام طور پہ شائع کر دی جاتی تو کم از کم یہ پوچھا جا سکتا تھا اس ادارے سے کہ بھائی تمہیں کس نے اختیار دیا یہ رپورٹیں بنانے کا اور یہ شائع کرنے کا، اور ان کا مقصد کیا ہے؟ جو رپورٹیں مفروضے کی بنیاد پر ہوں، جن کی کوئی حقیقت نہ ہو، اور جس کمپنی سے یہ ڈیٹا لیا گیا، جو کینیڈا کی کمپنی ہے، یہ تو ہم اپنے ملک سے ڈیٹا لیتے نا۔ اگر ہم میں اہلیت ہوتی اپنا ڈیٹا اکٹھا کرتے کہ ہمارے خلاف کون عمل پیرا ہے دنیا کے اندر، کون ہمارے ملک کے خلاف کام کر رہا ہے، ہم اس کی بھی اہلیت نہیں رکھتے۔ ہمیں کینیڈا کی کمپنی سے ڈیٹا حاصل کرنا پڑا کہ یہ لوگ پاکستان کے خلاف، پاکستان کی ریاست کے خلاف بات کرتے ہیں، اس کا بھی ثبوت نہیں ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، سب سے دلچسپ کہیں یا افسوسناک کہیں یا دکھ بھری بات، کہ جب اس کمپنی سے رابطہ کیا شاہ زیب خانزادہ صاحب نے، تو انہوں نے کہا جی ہم نے حکومت پاکستان کو یہ ڈیٹا نہیں بیچا ہے۔ یعنی ڈیجیٹل میڈیا ونگ، منسٹری آف انفارمیشن، جس کی یہ رپورٹ ہے، اس کو ہم نے ڈیٹا نہیں بیچا، یعنی اور نہ انہوں نے بیچا ہے نہ ان سے مانگا گیا ہے۔ یعنی یا ہم نے اس کمپنی کا ڈیٹا چوری کر کے استعمال کر رہے ہیں، یا ہم نے یہ ڈیٹا سارا خود ہی بنا لیا ہے۔ اس کمپنی نے اس ڈیٹا سے، جس ڈیٹا کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے، جس پر یہ ساری رپورٹ بنی ہوئی ہے، لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے۔ یہ کیفیت ہے آج اس سارے معاملے کی۔ مقصد ایک ہے کہ جو آج اس ملک کے معاملات ہیں، جو اس ملک کے حالات ہیں، خاص طور پر جو ہماری خارجہ پالیسی ہے، اور خصوصاً جو ہمارے افغانستان کے معاملات ہیں، ان سے توجہ ہٹائی جائے۔ لیکن توجہ ہٹانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آج اس ملک کے عوام چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ پاکستان کا موقف افغانستان میں کیا ہے، کیونکہ اس کے اثرات ہم پر ہوں گے۔ 40 سال سے زیادہ ہو گئے افغانستان کے اثرات اور بے پناہ اثرات اس ملک پر ہو رہے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں شہادتیں ہم نے دی ہیں افغانستان کے مسائل کی وجہ سے۔ تو کیا آج اس ملک کے عوام کو، ان شہیدوں کو، ان کے ورثاء کو، اس ملک کے پارلیمان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، ہماری کیا پالیسی ہے، ہم آگے کیا دیکھتے ہیں، ہم کس طرح اپنے ملک کا دفاع کریں گے، کس طرح ہم تحفظ دیں گے پاکستان کے عوام کو؟ ان باتوں سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ رپورٹیں شائع ہوتی ہیں۔ رپورٹوں سے اور ٹویٹوں سے ملک کے معاملات حل نہیں ہوتے، جھوٹ بولنے سے کبھی بھی نہیں ہوئے۔ یہ کیفیت آج پاکستان کی ہے۔